دیوانوں کی طرح روزانہ اس کالم میں دہراتے رہنے کو مجبور محسوس کر رہا ہوں کہ ہم 22 کروڑ پاکستانیوں کی بے پناہ اکثریت کسی جمہوری مملکت کے با اختیار شہری نہیں، مختلف النوع سلطانوں کی محض رعایا ہیں۔ جی حضوری، ہماری جبلت ہے، ہمیں مگر اپنی بے اختیار حیثیت کا اندازہ ہی نہیں۔ وقتاً فوقتاً چند آڈیوز یا ویڈیوز لیک ہو جاتی ہیں اور ریگولر یا سوشل میڈیا پر حاوی ہوئے ذہن ساز انہیں درست یا غلط ثابت کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یوں ہماری توجہ اصل مسائل سے ہٹانے والے تماشے شروع ہو جاتے ہیں۔ بے اختیاری مگر میرے اور آپ جیسے عام پاکستانیوں ہی کا مقدر نہیں ہے۔ دکھاوے کو ہمارے ہاں عوام کی منتخب کردہ پارلیمان بھی موجود ہے۔ اس میں بیٹھے افراد ہماری اشرافیہ کا حصہ شمار ہوتے ہیں۔ ریاستی اقدامات پر کڑی نگاہ رکھنے کے نام پر ہماری پارلیمان کے دونوں ایوانوں میں بھاری بھرکم کمیٹیاں بھی بنائی گئی ہیں۔ ان میں سے طاقتور ترین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی ہے۔ اس کی بدولت بر وقت دریافت کیا جا سکتا ہے کہ میرے اور آپ کے دیے ٹیکسوں اور غیر ملکی قرضوں یا امداد کے ذریعے جمع ہوئی رقوم کیسے خرچ ہو رہی ہیں۔ یہ کمیٹی مگر اپنے اختیار کو واقعتاً استعمال کرنے کے قابل ہوتی تو ہمیں نیب جیسے جلاد ادارے بنانے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی۔ IMF اور ورلڈ بینک جیسے عالمی اداروں کو مجھ جیسے صحافی مسلسل تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، انہیں اپنی مشکلات کا واحد ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ اپنی تمام تر خامیوں کے باوجود مگر یہ ادارے ہی ہماری اشرافیہ کی سفاک خامیوں کو بے نقاب کرنے میں مددگار بھی ثابت ہوتے ہیں۔ بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ گزشتہ کئی برسوں سے مذکورہ ادارے پاکستان جیسے ممالک میں ریاستی بندوبست کو للکارنے والی دہشت گردی سے گھبرا گئے ہیں۔ 9/11 جیسے واقعات نہ ہوئے ہوتے تو شاید وہ اس ضمن میں پریشان نہ ہوتے۔ ان کی پریشانی نے مذکورہ اداروں کو بتدریج مجبور کیا کہ وہ ان سے واسطہ رکھنے والے ممالک کو بھی مجبور کریں کہ وہ IMF یا ورلڈ بینک سے ہوئے معاہدوں کو اپنے عوام کے روبرو لائیں۔ شفافیت اور اچھی حکومت جیسی اصلاحات کا ذکر مذکورہ پریشانی کی وجہ ہی سے شروع ہوا۔ شفافیت پر زور دیتے ہوئے IMF یا ورلڈ بینک در حقیقت ہمیں یہ باور کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اتنے بھی شفاف نہیں ہیں۔ ہماری مشکلات کا کلیدی سبب ہماری حکمران اشرافیہ کی پھوں پھاں والے علل تللے ہیں۔ وہ انہیں جاری رکھنے کو عالمی اداروں سے رقوم حاصل کرتے ہیں، صاف شفاف انداز میں، لیکن ان رقوم کو سود مند اہداف پر خرچ نہیں کرتے۔ آج سے 2 سال قبل کرونا کی وبا پھوٹی تو اس نے پاکستان سمیت دنیا بھر میں کاروبار حیات معطل کر دیا۔ بہت تیزی سے یہ خدشات پھیلنا شروع ہو گئے کہ اس کی بدولت دنیا بھر کی معیشت بالآخر مفلوج ہو کر دھڑام سے گر جائے گی۔ معیشت کی سانسوں کو برقرار رکھنے کے لیے سٹیمولس یا امدادی رقوم کی فراہمی کا ذکر چلا۔ یہ عمل ویسا ہی تھا جو ICU میں پہنچے مریض کو مشینوں کے ذریعے آکسیجن فراہم کرتا ہے۔ ایسے ہی بندوبست کے تحت پاکستان کو بھی عالمی اداروں نے تقریباً $2 ارب سے زیادہ کی رقوم فراہم کی۔ مقصد اس ہنگامی مدد کا یہ تھا کہ وطن عزیز میں کاروباری دھندوں کو رواں رکھنے میں آسانی ہو۔ گھروں میں کرونا کے خوف سے محصور ہوئے کم آمدنی والے طبقات اور دہاڑی داروں میں زندہ رہنے کے لیے لازمی تصور ہوتی اشیاء صرف خریدنے کی سکت باقی رہے۔ ہمارے ہاں وہ رقوم آئے کئی مہینے گزر چکے ہیں۔ مبینہ طور پر سب پہ بالادست پارلیمان میں بیٹھے ہمارے نمائندے مگر حکومت کو مجبور نہ کر پائے کہ وہ انہیں تفصیل سے بتائے کہ عالمی اداروں سے آئی یہ رقوم کیسے خرچ ہوئی ہیں۔ تغرل جیسے دل آوروں کی زندگی پر بنائے ڈرامے سے مسحور ہوئی قوم کے برعکس IMF مگر یہ معلوم کرنے کو ڈٹ گیا کہ عالمی اداروں سے کرونا کے مقابلے کے لیے جو امدادی رقوم ملی ان کا حساب منظر عام پر لایا جائے۔
حکومت نے اس ضمن میں قومی حمیت والی اڑی دکھائی تو IMF نے ہمیں میسر اس رقم کی اقساط روک لیں جو پاکستان کو ستمبر 2020 تک $6 ارب کی صورت ملنا تھی۔ رکی ہوئی رقم اب $1 ارب سے تجاوز کر چکی ہے۔ اس کے حصول کے لیے ہمارے مشیر خزانہ شوکت ترین صاحب سینہ پھلاتے ہوئے واشنگٹن گئے۔ ان کی رونق بھری چالاکی مگر کسی کام نہیں آئی۔ IMF نے واشگاف الفاظ میں بتا دیا کہ اگر رکی ہوئی رقم حاصل کرنا ہے تو فلاں فلاں اقدامات لینا لازمی ہے۔ مطلوبہ اقدامات میں یہ مطالبہ بھی شامل تھا کہ کرونا کے مقابلے کے لیے پاکستان کو جو امدادی رقوم ملی ہیں ان کا حکومت پاکستان ہی کے ایک اور ادارے یعنی آڈیٹر جنرل کی جانب سے ہوا حساب لوگوں کے روبرو رکھا جائے۔ گزرے جمعے کے روز بالآخر اس تناظر میں ہوئی رپورٹ منظر عام پر آ گئی ہے۔ اس کے مطابق وبا کے بدترین بحران کے دوران بھی 40 ارب روپے کی خطیر رقم بادی النظر میں کرپشن کی نظر ہو گئی ہے۔ مذکورہ رپورٹ کے منظر عام پر آنے کے باوجود ہمارے ریگولر اور سوشل میڈیا میں اس کی بابت خاطر خواہ دہائی نہیں مچائی جا رہی۔ سوئی اب بھی یہ طے کرنے پر اٹکی ہوئی ہے کہ ثاقب نثار سے منسوب آڈیو اصلی ہے یا اسے ٹوٹے جوڑ کر ہماری گمراہی کو پھیلایا گیا ہے۔ ٹی وی سکرینوں اور یوٹیوب پر چھایا ہر ذہن ساز اب فرانسک جیسے مشکل ترین ہنر کا خود کو حتمی ماہر ثابت کرنا چاہ رہا ہے۔ سوال اگرچہ یہ اٹھنا چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جولائی 2018 کے انتخاب سے کئی ماہ قبل صادق اور امین ٹھہرائے غریبوں کے پرخلوص دردمند عمران خان صاحب کی زیر نگرانی چلائی حکومت میں 40 ارب روپے کی خطیر رقم کیسے اور کن لوگوں کی وجہ سے بظاہر خرد برد ہو گئی ہے۔ وہ ادارے بھی اس ضمن میں خاموش کیوں ہیں جنہوں نے اپریل 2016 میں پاناما دستاویزات کے منظر عام پر آنے کے بعد شریف خاندان سے رسیدیں مانگنا شروع کر دی تھیں۔ پاکستان کے تیسری بار منتخب ہوئے وزیر اعظم کو بالآخر مبینہ طور پر رسیدیں فراہم نہ کرنے کی وجہ سے کسی بھی عوامی عہدے کے لیے تا حیات نااہل قرار دے دیا گیا۔ شریف خاندان کے علاوہ اپوزیشن میں بیٹھے کئی اور سرکردہ رہنما اور ان کے چہیتے تصور ہوتے سرکاری افسر اور کاروباری افراد بھی کئی مہینوں سے احتساب کی چکی میں پس رہے۔ احتسابی عمل کی زد میں آئے افراد کی ذلت و رسوائی میرے اور آپ جیسے عام پاکستانیوں کا حقیقی درد سر نہیں۔ اس رقم کا حساب بھی تو مگر لینا ہوگا جو ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ جیسی دھانسو ماہر کی نگرانی میں سینکڑوں بے وسیلہ خواتین تک پہنچنا تھی۔ اس رقم کی دل دہلا دینے والی مقدار کو مگر بائیو میٹرک نظام میں جگاڑ لگا کر ظالم جال سازوں نے اچک لیا۔ احساس پروگرام کے ذریعے جاری ہوئی خیرات سے ہوئے کھلواڑ کے باوجود تاہم حکومت اب بھی ڈٹی ہوئی ہے کہ وہ الیکٹرانک مشینوں کے استعمال سے آئندہ انتخاب کو صاف اور شفاف بنائے گی۔ غالب سے معذرت کے ساتھ کہنے کو مجبور ہوں، دیدہ دلیری حد سے گزری، بندہ پرور کب تلک۔